الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ ہم سورہ الانفال کا آخری حصہ مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج ہم کچھ سورہ توبہ کا بھی انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ سورہ الانفال کے اس حصے میں ہم سب سے پہلے آداب جہاد و قتال بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے کہ یہ جہاد جو اسلام میں فرض کیا گیا ہے یہ عام جنگوں کی طرح سے نہیں ہے جس میں مار دھاڑ ہوتی ہے، علاقوں کو فتح کیا جاتا ہے، بلکہ یہ عبادت ہے اور یہ اسی طریقے سے ہی ادا کرنی چاہیے جیسے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ادا کیے جاتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم جہاد پہ نکلو تو ثابت قدم رہو اور ہر دم اللہ کا ذکر کرتے رہو، اس لیے کہ یہ جنگ اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ اللہ کے لیے ہے۔ اس کا حکم ہے کہ پوری انسانیت کو ظلم سے آزاد کرو، پوری انسانیت کو جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں تم سینہ سپر ہو جاؤ، تو یہ اللہ کے لیے ہے۔ اور پھر اس میں اور بھی کچھ آداب ہیں کہ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تم اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے بڑھنا ہے۔ اس جہاد کے اور جنگ کے دوران میں بھی کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جو اللہ کے رسول کی اطاعت کے خلاف۔ اور پھر جنگ کے دوران انتہائی مضبوط اعصاب کے ساتھ صبر، ایسا صبر کہ اپنے ساتھیوں میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے تو بالکل کوئی تنازع کی شکل نہیں آنی چاہیے، اور نکلتے ہوئے اکڑفوں کے ساتھ نہیں، شیخی کے ساتھ نہیں، بلکہ انتہائی تواضع کے ساتھ اور اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اور اللہ کے دین کو پھیلانے کی نیت رکھتے ہوئے۔ دیکھیے میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں، ارشاد گرامی ہے، ترجمہ ہے اس کا۔ یہ سورہ انفال کی آیت نمبر 45 ہے۔ اے ایمان لانے والو، جب کسی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرو، توقع ہے کہ تمہیں کامیابی نصیب ہوگی، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑو نہیں، ورنہ تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ صبر سے کام لو، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ان لوگوں کی سے رنگ ڈھنگ نہ اختیار کرو جو اپنے گھروں سے اتراتے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، اور جن کی روش یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ جہاد کے بنیادی آداب ہیں۔ اس کے بعد ایک قاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے انسانیت کے لیے بتا دیا، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ارشاد گرامی ہے كذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا، کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور اس کے بعد ناظرین ہم ایک انتہائی اہم بات کی طرف آتے ہیں۔ اے کاش اس دور میں ہماری توجہ اس طرف ہوتی۔ آیت کریمہ ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اعدوا، تیاری کرو، مَا اسْتَطَعْتُم، جتنی بھی کی جا سکتی ہے، آخری حد تک، من قوہ، قوت حاصل کرنے کے لیے، ومن رباط الخیل، اور
اس زمانے کی جو تیز ترین سواری تھی وہ تو گھوڑے تھے. ہر وقت گھوڑوں کو تیار باندھنے کے لیے. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، تاکہ تم اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو ڈرائے رکھو. جنگ کی اتنی تیاری کرو کہ جنگ ہی نہ ہو، کوئی تمہیں میلی آنکھ سے نہ دیکھے، کوئی تم پہ جنگ مسلط نہ کر سکے. فرمایا کہ کچھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے ہو، اللہ انہیں جانتا ہے، ان کے لیے بھی تمہیں تیاری کرنی پڑے گی. ناظرین، یہاں یہ قوت کا حصول جو ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے بغیر ممکن نہیں ہوتا. اس میں تو آپ کو جو بھی اپنے دور کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہوگی اس کو حاصل کرنا پڑے گا. یہ تو اللہ کی طرف سے قرآن میں فرض لکھ دیا گیا ہے. یہاں سے یہ معلوم ہوا کہ سائنسی علوم کا حاصل کرنا وہ بھی غلط ہے. دونوں کی حسین ملاوٹ سے کام چلے گا، دونوں کو یکجان کرنے سے، ان کو سنتھسس کرنے سے کام بنے گا. اس کے بغیر تیاری ممکن نہیں ہے. سائنسی علوم ہو، لیکن سائنسی علوم حاصل کرنے سے پہلے اچھا انسان، اچھا مسلمان بننا ضروری ہے. تو ایک ایسی طرز تربیت اور ایسی طرز تعلیم کی ضرورت ہے جس میں دینی علوم بھی، روحانی علوم بھی اور دنیاوی علوم بھی خوبصورت توازن کے ساتھ یکجان ہو چکے ہوں. اس کے بغیر اس آیت پہ عمل ممکن نہیں ہے.